امی کی کہانیاں۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے والے ہیں اس کا عنوان ہے انصاف یا ظلم۔ ماہم اور اس کی سہیلیاں آج بہت خوش تھیں، اس لیے کہ ان کی نئی کلاس کا آج پہلا دن تھا۔ اتنے میں پہلے سبق کی گھنٹی بج اٹھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسلامیات کی استانی صاحبہ تشریف لائیں، جو دوسرے اسکول سے یہاں آئی تھیں۔ ماہم نے جیسے ہی استانی صاحبہ کو دیکھا تو حیران ہو کر ساتھ ساتھ خوش بھی ہوئی، کیونکہ استانی صاحبہ اس کی والدہ کی دوست تھی اور انہی کے محلے میں رہتی تھی۔ یہ پہلا دن تھا جو تعارف میں گزر گیا، لیکن اس کے بعد باقاعدہ پڑھائی کا آغاز ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد استانی صاحبہ نے سب لڑکیوں سے کہا، آج میں تمہیں گھر پر کچھ سوالات حل کرنے کے لیے دیتی ہوں۔ جس نے بھی سوالات حل نہ کیے تو اسے اس کی سزا ملے گی۔ چھٹی ہونے کے بعد ماہم اپنے گھر لوٹی، کپڑے بدل کر کھانا کھایا، پھر اپنے کمرے میں اسکول کا کام کرنے چلی گئی۔ دوسرے اسباق لکھنے کے بعد جب اسلامیات کے سوال حل کرنے لگی تو تھک گئی تھی اور وہیں لیٹ کر سو گئی۔ جب بیدار ہوئی تو کھلونوں سے کھیلنے بیٹھ گئی، پھر سہیلیاں آئیں تو ان کے ساتھ مشغول ہو گئی، اور اس طرح رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ رات کا کھانا کھا کر اسلامیات کے سوال حل کرنے بیٹھی تو بالکل ہمت ہی نہ ہوئی۔ دل میں خیال آیا کہ ابھی سو گئی تو کیا ہوا، اگر یہ سوالات حل نہ کیے تو کیا ہوگا؟ آخر استانی صاحبہ تو امی کی سہیلی ہیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ بھلا مجھے کیوں سزا دینے لگی؟ صبح جب اپنے کلاس میں گئی تو اس کی دوست نازنین نے اپنے اسلامیات کی کاپی نکالتے ہوئے اس سے پوچھا، ماہم کیا تم نے سوالات حل کر لیے؟ ماہم نے بڑی بے نیازی سے کہہ دیا، نہیں۔ نازنین کو اس کی اس حرکت پر بڑا تعجب ہوا اور اس نے پوچھا، کیوں؟ ماہم نے کہا، میں نے تو اہمیت ہی نہیں دی، اس لیے کہ استانی صاحبہ تو امی کی سہیلی ہیں، وہ بھلا مجھے کیوں سزا دیں گی؟ تھوڑی دیر کے بعد استانی صاحبہ تشریف لائیں، سلام کرنے کے بعد سب سے پوچھا، سوالات حل کر کے لائے ہیں آپ سب؟ دکھائیں اپنی کاپیاں۔ اب جو طالبات سوالات حل کر کے لائی تھیں وہ تو بچ گئی، اور جو نہیں کر کے لائی تھیں ان کو کھڑا کر دیا گیا، اور ان سب میں ماہم بھی شامل تھی۔ چنانچہ سب کو سزا ملی اور استانی صاحبہ نے ماہم کو بھی سزا دی۔ اب ماہم کو استانی صاحبہ پر بہت غصہ آیا کہ استانی صاحبہ نے مجھ پر بہت ظلم کیا۔ گھر آ کر بھی اس کا غصہ کم نہیں ہوا۔ امی نے جب پوچھا، بیٹا کیا ہوا، آج تمہارا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ ماہم نے کہا، اسلامیات کے استانی صاحبہ کو کیا ہوا، انہوں نے باوجود آپ کی سہیلی ہونے کے دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی مجھے بھی سزا دی۔ امی نے پوچھا، کس بات پر سزا دی ہے؟ ماہم نے کہا، میں نے سوالات ہی تو حل نہیں کیے تھے۔ امی نے کہا، کیوں؟ ماہم نے وہی دل میں آنے والا خیال امی کو بتا دیا، اور یہ سن کر امی کو بھی بہت غصہ آیا اور ماہم سے کہا، ماہم غلطی تو تمہاری ہے نہ کہ استانی صاحبہ کی، اس لیے کہ انصاف تو یہی ہے جو انہوں نے کیا۔ اگر وہ باقی لڑکیوں کو سزا دیتی اور تم کو معاف کر دیتی تو یہ تو بہت ظلم ہوتا۔ تمہیں ہر بات میں انصاف کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ غلط ہے کہ دوستی اور جان پہچان کی آڑ میں تم غلط کام کر گزرو۔ امی کی بات سن کر ماہم سمجھ گئی کہ واقعی غلطی اس کی ہے۔ اس نے اپنی امی سے معافی مانگی اور آئندہ ایسے غلطی نہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ پیارے ساتھیوں، آپ تو بالکل ایسا نہیں کرتے نا؟ اگر نہیں کرتے تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ اس میں آپ کی بھلائی ہے۔ اگر ہم بھی اس گھمنڈ میں استاد یا استانی صاحبہ کا بتایا ہوا کام نہ کریں کہ استاد صاحب والد کے یا استانی صاحبہ والدہ صاحبہ کی دوست ہیں تو اس سے نقصان ہی ہوگا۔ مثلاً سزا ملے گی، مار پڑے گی،
اسکول میں بے عزتی الگ ہوگی اور نہ کام کر کے اپنی پڑھائی الگ برباد کریں گے۔ پیارے ساتھیوں، یقیناً آپ سب کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ کل ملیں گے پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ اور نگہبان۔